امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب آل محمد کے خیام کو جلایا گیا اور امام حسین علیہ السلام کی لاش کو پامال کیا گیا تو جیسے ہی شام غریبہ اختتام کو جاتی ہے، صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے تو ادھر ادھر کے پرندے امام حسین علیہ السلام کی لاش پہ آ کے گریا کرتے ہیں، تو ویسے ہی ایک کبوتر امام حسین علیہ السلام کے عشق میں امام حسین علیہ السلام کی لاش کے قریب آتا ہے اور رو کے فریاد بلند کرتا ہے اور آسمان میں اڑ کے تمام کبوتروں کو کہتا ہے کہ نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کو ان کی امت نے شہید کر دیا ہے اور ان کی لاش کربلا کے میدان میں بے گور و کفن پڑی ہے۔ تاریخ نے لکھا کہ کبوتر بڑی تعداد میں امام حسین علیہ السلام کی لاش کے قریب آتے ہیں اور سب امام حسین علیہ السلام پہ گریا کرتے ہیں۔ ان میں سے 3 کبوتر ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ خبر ہم مدینے، نجف اور مکے تک پہنچائیں۔ ان میں سے ایک کبوتر اپنے پروں میں امام حسین علیہ السلام کا خون لگا کے مکے کی طرف روانہ ہوتا ہے اور ایک کبوتر اپنے پروں پہ امام حسین علیہ السلام کا خون سجا کے مدینے کی طرف روانہ ہوتا ہے اور ایک کبوتر پروں میں امام حسین علیہ السلام کا خون سجا کے نجف کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ تاریخ نے لکھا ایک یہودی جو مدینے سے تھوڑا سا باہر رہا کرتا تھا، اس کی ایک بیٹی ہوا کرتی تھی جس کو کوڑ کا مرض تھا اور وہ نابینا تھی، اور وہ ہر روز اس بیٹی کو باغ میں بند کر کے باہر نکلتا تھا تاکہ یہ کوڑ کا مرض کسی اور کو نہ لگے۔ ویسے ہی وہ پرندہ اڑتے اڑتے مدینے کے قریب آ کے اس درخت پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے جس باغ میں وہ بیٹی بیٹھی ہوتی ہے۔ اس کبوتر کے رونے کی آواز جیسے اس نابینا کے کانوں تک پہنچتی ہے تو وہ آ کے اس کبوتر کو محسوس کرنے لگتی ہے کہ اتنی درد بھری آواز میں یہ پرندہ کیوں رو رہا ہے۔ بس سنتے سنتے اس بچی کی آنکھ لگ جاتی ہے اور وہ سو جاتی ہے اور وہ پروں پہ لگا ہوا خون اس کی آنکھوں پہ گرتا ہے، اس کے چہرے پہ گرتا ہے۔ بس جیسے ہی اس بچی کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھے کہ کوڑ کا مرض اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو چکا ہے اور اس کی آنکھیں پھر سے دیکھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ آ کے آواز بلند کرتی ہے کہ اے میرے بابا، جلد میرے پاس آئیں، دیکھیں میں صحیح ہو گئی ہوں۔ جیسے ہی اس کا بابا پلٹتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کی بیٹی صحیح ہو گئی ہے اور اب وہ دیکھ بھی سکتی ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ میری بیٹی ایسا کیا ہوا کہ اللہ نے تجھے شفا دے دی اور تیری آنکھوں کو پھر سے روشن کر دیا؟ وہ کہتی ہے کہ ایک پرندہ اس درخت پہ بیٹھا ہے جس کے پروں پہ خون لگا ہے، وہ پوری رات روتا رہا اور میں اس کی آواز سن سن کے سو گئی اور اس کا خون میرے چہرے پہ لگا۔ جیسے ہی میں اٹھی تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے مجھے شفا دے دی۔ وہ معلوم کرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے بیابان میں شہید کر دیا گیا اور اس کبوتر کے پروں پر امام حسین علیہ السلام کا خون لگا ہوا تھا۔ وہ فوراً مسلمان ہو جاتا ہے اور مدینے والوں کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر سناتا ہے۔ اللہ پاک امام حسین کے قاتلوں پہ لعنت کرے اور امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں کو آباد رکھے۔ ہر سال محرم میں اللہ کے ولی شاہ شمس تبریز سبزواری تعویذ مولا عباس تحریر کر کے اپنی عقیدت مندوں کو دیا کرتے تھے۔ یہ تعویذ خاص اسم اعظم اور خاص وظائف سے تحریر کیا جاتا ہے جو آنے والے پورے سال میں انسان کو حضرت عباس کی ضمانت میں رکھتا ہے۔ نظر، حسد، جادو، تعویذات کے کوئی بھی اثرات اس انسان پہ حاوی نہیں ہوتے جس کے پاس یہ تعویذ مولا عباس ہوتا ہے۔ شاہ شمس کے بعد آپ کی اولاد سید صدر الدین، سید حسن کبیر الدین، سید تاج الدین، سید فاضل شاہ، حکیم سید فتح علی شاہ، حکیم سید غلام علی شاہ، بی بی باچا زادی اور تمام شمسی جعفری سادات آج بھی محرم میں تعویذ مولا عباس تحریر کرتے آ رہے ہیں۔ تو ہم نے آپ کے لیے بھی یہ مولا عباس کا تعویذ اس محرم تحریر کر کے رکھا ہے تاکہ آپ اس تعویذ سے فیض حاصل کر سکیں اور تمام بندشیں آپ سے دور ہو جائیں۔ مہربان اسٹونز کی طرف سے آج، کل اور پرسوں کسی بھی پتھر کے ساتھ یہ تعویذ مولا عباس فی سبیل اللہ حاصل کریں اور اپنے بازو یا گلے میں پہنیں۔ انشاءاللہ نظر، حسد، جادو، تعویذات کے تمام اثرات پورا سال آپ سے دور ہوں گے اور فتح و کامیابی آپ کے قدموں تلے ہوگی۔